صرف وہ نہیں ہے عزیزان گرامی، دوسری آیت ملاحظہ فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ زُخْرُفَ الْقَوْلِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے ارے شیطان صرف شیطان وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کے ذہن میں ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر حق کے مقابلے میں ایک باطل قوت کو کھڑا کر دیا۔ کون ہے وہ باطل قوت؟ شیاطین الانس والجن، شیطان ہے۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک شیطان جن کی صورت میں ہے، ایک انسان کی صورت میں ہے، اور اللہ نے انسان کو خرد و عقل و شعور جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر انسان انحراف کا شکار ہو جائے تو وہ شیاطین الانس یعنی انسان کی شکل میں جو شیطان ہے وہ شیاطین الجن سے زیادہ سفاک اور زیادہ خونخوار بن جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، شیاطین الانس والجن یہ شیطان کی دو قسمیں ہیں، یہ شیطان کی دو قسمیں ہیں، اور ہر دور میں حق قوت کے ساتھ ایک باطل قوت کھڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از اللہ متحد۔ ارے ابلیس کے مقابلے میں آدم کھڑا تھا، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ تھا، نمرود کے مقابلے میں ابراہیم تھا، رسول خدا کے دور میں ابو جہل و ابو سفیان جیسے لعین تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، جب حسین ابن علی کی باری آتی ہے تو ایک فاسق، فاجر، زانی، شارب الخمر آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکتا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، ارے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہیہات بالناس اللہ، ہیہات بالناس اللہ، ہیہات بالناس اللہ، ہیہات بالناس اللہ۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج صرف حسین کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج حسینیت کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی حسینی راستے پر چلے گا وہ یزیدی مشن کو ناکام بنا کر رکھ دے گا۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ الگ الگ راستے ہیں، یہ دو الگ راستے ہیں۔ ایک طرف پیاس ہے، بھوک ہے، اسارت ہے، لیکن ذلت نہیں ہے، عزت ہے۔ لیکن دوسری طرف پیاس نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، تخت و تاج ہے، مال و زر ہے، لیکن عزت نہیں ہے، ذلت ہے۔ اور حسین ابن علی نے فرمایا ارے حق پرست ذلت سے کوسوں دور ہے۔ الا ابن الدئی و ابن الدئی قد رکز بین اثنتین بین الذلة والذلة وہیہات من الذلة، ہیہات من الذلة، ہیہات من الذلة، ہیہات من الذلة۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہیہات من الذلہ، یہ حسینی نعرہ ہے، یہ حسینی مشن ہے۔ وقت شیطان کو پہچاننا ہے۔ 1450 سال پہلے کے یزید و ہرملا و شمر پر لعنت کرنے سے کئی گنا بہتر ہے کہ وقت کے یزید کو، وقت کے شیطان کو جو شیاطین الانس کی صورت میں موجود ہے ان کو پہچانے، ان پر لعنت کرے اور ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائے۔ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ جو امریکہ تیار ہے غدار ہے، غدار ہے، جو امریکہ تیار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ وقت کے یزید کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ خدا کیا فرماتا ہے؟ یہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن کیا کرتے ہیں عزیزان محترم؟ یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے سے ارتباط میں رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے وحدت میں رہتے ہیں، متحد رہتے ہیں۔ ارے سوچنے کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ آج کا شیطان متحد ہے، آج کا سفاک متحد ہے، آج کا خونخوار متحد ہے، آج کا شیطان الانس دوسرے شیطان الانس سے اتحاد کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ موجود ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، وحدت کی ضرورت ہے، شہید قائد بھی فرمایا کرتے تھے وحدت کی ضرورت ہے۔ امام خمینی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ارے تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پہ لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے پیچھے کھڑا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔